خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے. سبحان اللہ. خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے. بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. مارکہ ہے رسالت مآب میں عقیدت کے گلاب نشاور کیے شعبہ انگریزی کے استاد جناب شعیب اسغر نے. مالک کے دونوں مقام خالق کے ارض و سما کا ارشاد عالی بنیاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، جن نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. چونکہ رسالت مآب کے بعد دنیا میں اب کوئی رسول نبی یا پیغمبر نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین ہیں. چنانچہ ارشاد پیغمبر ہے، رسالت مآب ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور علماء جس احسن طریق سے پیغام حق کو، قال اللہ اور قال رسول کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یقیناً یہ کاوش قابل ستائش ہے اور لائق داد ہے. ہمارے علاقے تحصیل ہارون آباد کی معروف شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، اور آپ کی خدمات جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں. وہ الیکٹرانک میڈیا پر آپ کے لیکچرز ہو یا کالج میں طلباء کے لیے آپ کی دل افروز باتیں، مسجد کے ممبر و محراب سے اٹھتی ہوئی آپ کی صدا ہو، یقیناً دلوں میں گھر کر جاتی ہے. اور آپ کی تازہ کاوش جو ہے جہاد بالقلم کا مظہر میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عنوان الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، المعروف ایمان افروز باتیں. آج اس کتابچے کی تقریب رونمائی کے لیے ہم موجود ہیں. یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کا اخلاق بگڑتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ والدین بھی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور تعلیمی اداروں کی بھی بھرمار ہے، مگر اس کے باوجود اخلاقی گراوٹ مشاہدے میں آتی ہے، جس کے بہت سے اسباب و علل ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کو فوڈ فار تھاٹ، ان کی فکر کو روشن کرنے، ان کے دل کو روشن کرنے کے لیے جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کیا جائے. اور یقیناً علماء اپنا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں. جس شخص کی شخصیت میں اوصاف، محاسن اور خوبیاں ہوں، ہر شخص اس کو سراہتا ہے، لیکن اگر عیوب سے بھرپور شخصیت ہو تو اس کی اصلاح پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں. محمد ابراہیم ذوق ایک شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق، تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق، ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے، اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، کیوں برا کہنے سے اس کے تو برا مانتا ہے. تو یہ آئینہ ہے، پیش مقابل ہے آئینہ. آئینہ اگر سامنے ہو تو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے. اور جناب پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت کاوش کی ہے، ایمان افروز باتیں، 40 احادیث مبارکہ کو یکجا کیا اس چھوٹے سے کتابچے میں، اور نہایت خوبصورت عنوانات جو ہیں اس کا انتخاب کیا انہوں نے، مثلاً حیا، سطر پوشی، عفو درگزر، حلم، تقویٰ، سخاوت، قناعت، ایثار. یہ ایسے عنوانات ہیں کہ جن کی تفہیم کی دور حاضر میں فی زمانہ اشد ضرورت ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے علم نافع کی حامل ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو اس چھوٹے سے کتابچے میں یکجا کیا گیا ہے. تو اس کتابچے کے حوالے سے اپنے تأثرات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں شعبہ اردو کے استاد جناب جاوید صاحب. میں دعوت دیتا ہوں شعبہ اردو کے استاد جناب
جاوید اسلم صاحب کو جو تشریف رحمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کا ہر گوشہ ایک ہنستا مسکراتا اور سدا بہار مجھے، اور اس حال میں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کس پھول کا انتخاب ہے۔ یقین کیجیے یہ وہ مقام ادب ہے جہاں زبان لڑکھڑا جاتی ہے، الفاظ کی کم آئیگی جذبات کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں ایک عاجز آدمی نکما آدمی ہے جس کو قبلہ حضرت صاحب نے یہ ساتھ بخشی کہ احادیث نبویہ پہ مبنی ان کا یہ کتاب چاہ، اس حوالے سے میں گفتگو کروں۔ میں اپنے آپ کو اس لائق کو نہیں سمجھتا، لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہ ساتھ بخشی، اور آپ حضرات کی بہت محبتیں اور عنایتیں کہ آپ اگلے 2-3 منٹ کے لیے مجھے برداشت کریں گے۔ حضرت صاحب کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ فارسی زبان کی ایک کہاوت ہے این ہما خانہ آفتاب است، عبداللطیف صاحب میری دوستی فرمائیں گے کہ پورے کا پورا گھر جو ہے وہ چراغ کی مانے، پورے کا پورا گھر آفتاب کی مانے۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم موصوف خود، ان کے بھائی جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی جو ماشاءاللہ سے حافظ وقار الدین صاحب خود بھی اسکالر ہیں، وہ مطلب جو اس کتاب کی تالیف میں ان کے ساتھ شامل رہے ہیں، مطلب سارے کے سارے لوگ، پورے کا پورا گھرانہ علم و آگہی کا چراغ روشن کیے۔ اور یقین کیجئے اس گئے گزرے دور میں جب کتب بینی سے ہماری محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، ہم کتاب خرید کر پڑھنا تو کجا، ہمیں تو تحفے میں اگر کتاب کہیں سے مل جائے، کہیں سے ڈونیشن کے طور پہ مل جائے، ہم اس کو لے جا کے کہیں کاٹ کباڑ والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ گرد آلود ہوتی رہتی ہے، 2-4 مہینے، سال 6 مہینے گزارنے کے بعد دوبارہ وہ ردی کی زینت بنتی ہے اور کہیں کہیں کباڑ کے مال کے ساتھ ہی فروخت کرتی ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت بات کسی شاعر نے کی تھی کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق۔ تو میں بہرحال مایوس نہیں ہوں۔ کسی نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ تو یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب کی یہ محبت ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی علم دوستی کا اس سے بڑھ ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ صرف کتاب با اہتمام خاص چھپواتے ہیں، پھر اس کو تحفتاً قارئین تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں مطلب ناچیز جو ہے یہ تیسری کتاب تحفتاً مجھے مطلب پڑھنے کو مل چکی ہے حضرت صاحب کی طرف سے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 2 کتابیں ان کی جو مطلب قبولیت کے درجے کو پہنچ چکی ہیں، سند حاصل کر چکی ہیں، خوبصورت ترین باتیں تھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے حضرت صاحب سے مختلف موضوعات پہ ڈسکس بھی کیا ہے۔ ان کی اس سے پہلے والی جو کتاب تھی اس میں حضرت صاحب نے شہد کی مکھی کے حوالے سے ایک مضمون جو ہے نا وہ لکھا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو ضرور پڑھیے گا۔ یقین کیجئے اتنی انگریزی کے بعد مطلب اتنی معلوماتی مطلب کیجئے کہ باتیں کہ جو پڑھنے کے بعد میں بذات خود ایک استاد ہوں، لیکن اس میں حضرت صاحب نے کچھ اتنی انگریزی کے ساتھ کچھ چیزیں ڈھونڈ کر شامل کی ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ میرے اپنے مشاہدے میں اور مجھے خود پہلی بار انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتنی انگریزی کے بعد اگر کتاب کو تدوین کیا جائے، مرتب کیا جائے، اس کو مطلب آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم اس کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ تو حضرت صاحب کی یہ موجودہ کتاب جو ہے یقین کیجیے خوبصورتی کا ایک مرکب ہے۔ پوری کتاب آپ پڑھیں، مطلب ابتدا میں لکھ رہے ہیں حضرت صاحب، میں صرف ایک قول آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا روم علیہ رحمہ جو اقبال کے بھی استاد ہیں، اقبال جن کو آپ نے روحانی اور معنوی مرشد تسلیم کرتے ہیں، ان کا ایک قول یہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا ہے اور خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ کمال، اس چھوٹے سے جملے میں یقین کیجئے جہان مانی پوشیدہ ہے کہ تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے۔ اور احادیث نبویہ اور پھر یہ 40 حدیثیں جو اخلاقیات کے موضوع پہ ہیں، انتہائی خوبصورت یہ گلدستہ ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں یہ کتاب اپنے بچوں کو، خصوصی طور پہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی، اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ العزیز اس رمضان شریف میں کوشش کروں گا کہ کم از کم زبانی یاد کروا سکوں یہ 40 حدیث۔ میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سحری کے ٹائم پہ
یا مطلب افطار کے ٹائم پہ جب وقت ملے گا روزانہ کی بنیاد پہ گھر میں ایک حدیث کم از کم ہم روزانہ میاں بیوی ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم ہمارے لیے کوئی توشہ یا آخرت جمع ہو سکے۔ تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کتاب کو مفت کا مال سمجھ کے پلیز اس کو مطلب الماریوں کی زینت نہیں بنانا، اس کو سرہانے کے نیچے رکھیں اور کم از کم سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کو پڑھنا ضرور ہے۔ اس سے ہم نے استفادہ کرنا، اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، چونکہ ہم اس گئے گزرے دور میں چلیں ہم تک جو بھی مطلب پہنچ گیا ہے اس کو ہم نے مطلب کہہ لیجیے کہ عمل اس پہ ضرور کریں۔ اور حضرت صاحب کی یہ کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اس کی اشاعت کے مراحل تک آنے سے پہلے جن لوگوں نے مطلب دامے درمے قدمے سکنے سے حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کو اس کار خیر کا جزا عطا فرمائے۔ اور ایک خوبصورت شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت صاحب آپ کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے دامن میں اور کچھ ہے ہی نہیں، تو اس حوالے سے سر ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ خاک طیبہ کے در و بام سے باندھے ہوئے رکھ، خاک طیبہ کے در و بام سے باندھے ہوئے رکھ، میں ہوں جیسا بھی مجھے اس نام سے باندھے ہوئے رکھ۔ بہت شکریہ۔